ٹی وی اسکرینز دیکھ کے آپ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ، پاکستان کا سب سے بھیانک اس وقت مسئلہ بحران سیاسی جنگ و جدل ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی سیز فائر دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا بحران یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، تو آپ بالکل صحیح نہیں سمجھ رہے، اور آپ وہی ہے جو کہ واقعی آپ فیل کر رہے ہیں، آپ کے اطراف میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ اس وقت پاکستان کی معیشت ایک بھاور میں، ایک گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہ ہے پاکستان کی بقا کا مسئلہ، پاکستان کی معاشی بقا کا مسئلہ۔ اس سے بڑھ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی روپیہ اس کا فری فال جاری ہے۔ آج روپے کی قدر میں مزید 3 روپے کمی ہو گئی، اور انٹر بینک میں ڈالر سرکاری طور پہ 236 روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ اور آپ کو ہم یاد دلائیں کہ سرکاری یہ نام کی قیمت ہے، جب آپ نیگوشیٹ کرتے جاتے ہیں ایل سیز کو، تو وہ کہیں 242 روپے میں، کہیں 245 روپے پر ڈالر میں ہو رہی ہے، اور پھر پاکستان کی امپورٹس کو ہر لحاظ سے اس وقت فریز کر دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے۔ کانٹریکٹ پیمنٹس نہیں ہو رہی ہے، اور پھر ایل سیز کی پیمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، اور ایک بحران ہے، اور شدید بحران ہے، جس کی وجہ سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی بڑی کارساز کمپنی نے اپنے کارخانے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک میں مہنگائی قابو سے باہر ہے۔ پچھلے ماہ ہمارا انفلیشن ریٹ 21% سے بھی تجاوز کر گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کے اب 9 ارب 32 کروڑ ڈالر پر آ چکے ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کے معاشی حالات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے بانڈز کا بین الاقوامی مارکیٹس میں منافع 45% کے قریب ہے۔ حکومتی ناقدین کی جانب سے ڈیفالٹ کی بات کی جاتی ہے، مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے موجودہ گورنر اس کی بھرپور طور پہ تردید کرتے ہیں، اور پاکستان کی اس حوالے سے جو کیفیت ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت ملکی معیشت میں جو صورتحال ہے، اس کا سارا اس کی بہتری کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام بحال ہو جائے۔ 2 ہفتے قبل آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہو گیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ یہ خود ایک اتنی بڑی پیش رفت ہے کہ اب شاید قرار آ جائے جو بحران میں، معاشی بحران میں جو اس وقت تنزل ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ اس کے باوجود روپے کی قدر میں اس کے بعد بھی کئی فیصد جو ہے وہ گراوٹ آ چکی ہے۔ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط اگر آئی ایم ایف پروگرام ہو جاتا ہے وہ آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو دوسری عالمی مالیاتی ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کو قرضہ دیں گے، اور پھر پاکستان کی اس پوری صورتحال میں قرار آ سکتا ہے۔ مگر اس سے پہلے پاکستان کو اب بھی ہماری خبریں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی مکمل طور پہ 100% ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے، وہ تسلی کرانی باقی ہے۔ ابھی بتایا گیا ہے ہمیں کہ آئی ایم ایف کو باضابطہ طور پہ تحریری طور پہ پاکستان نے آگاہ کرنا ہے کہ اس نے تمام جو اس کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کر لی ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آج کہا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام پیشگی شرائط پوری کر لی ہے، جن میں بجلی کی بنیادی نرخ میں مرحلہ وار 7 روپے 91 پیسے اضافہ، پیٹرولیم لیوی میں اضافہ، صوبوں کے ساتھ سرپلس بجٹ سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط، اور ایل ٹی ایف ایف اور ای ایف ایس پر شرح سود بڑھانا ہے۔ We now expect to get approximately $4 billion over the next 1 year from the IMF. The conditions that the IMF had set, called prior conditions, included some passing of the budget, which we've done. This also included signing of MOUs with the provinces, which we have done. Raising of petroleum tariffs, or PDL, Petroleum Development Levy, which we've done in July. And it obviously, there's a table because the petroleum levy is only 5 rupees on diesel and 10 rupees on petrol, and there is no sales tax. And so there is a schedule according to which we will raise it in the future as well. And since power tariffs had not been changed for the last year and a half, so we had to do an annual rebasing of tariffs, which we've also done a couple of days back. We've rebased the tariffs for July. We've also approved the rebasing of tariffs for August, and we've also approved the rebasing of tariffs for October. So we've said, and I think there was one other prior condition about interest rates, and LTFF, long-term financing facility, and EFS, export financing scheme, and all of those rates have also been raised. So we've met the prior conditions by the IMF to be able to get, hopefully, the first tranche whenever their board meeting takes place. Unfortunately, because of the board holidays, the board meeting is in the later part of August, although I was hoping that it would be in the earlier part of August. ذرائع کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی ایک اور ضرورت ہے کہ جب تک آئی ایم ایف بورڈ کی میٹنگ ہو، یعنی کہ باقاعدہ پروگرام بحال ہو، اور اس کے ساتھ عالمی مالیاتی ایجنسی سے، بینک سے پاکستان کو جو اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اپنے ایکسٹرنل لائبلٹیز یعنی کہ جو غیر ملکی ادائیگیوں کی ادائیگی کرنے کے لیے، وہ جب تک آئے اس سے پہلے پاکستان کو 4 ارب ڈالر کی
ایک برج فائنینسنگ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا خیال تھا کہ اس کے دوست ممالک اس کی اس سلسلے میں مدد کریں گے، مگر ابھی فی الحال پاکستان کے پاس وہ سہولت حاصل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس معاملے میں IMF کو اعتماد میں لینا ابھی باقی ہے. یہ $4 ارب کا گیپ ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ دوست ممالک سے آنا تھا، مگر باوجود ابھی تک یہ نہیں ہو سکا ہے. وزیر خزانہ اس حوالے سے کہتے ہیں We could talk about friendly countries aiding us. I will have said that that's a prior condition. I can say that it's not a prior condition. But yes, there is a case that we have a $4 billion financing gap that we have to find during the year, and we will. We are talking to a friendly country about buying Pakistani shares. There is no possibility of us sharing a government-to-government shares on a government-to-government basis. So we are now amending the law appropriately to be able to sell those shares. We are only selling shares of companies which are already traded in the Karachi Stock Exchange. We are only selling a little bit shares of each company, so we're not selling majority stakes or ownership stakes or management stakes, and that would help us go a long way towards funding our financing gap. There are other countries who are also willing to buy our power plants, Balochi and Haveli Bahadur Shah. There are also friendly countries who are, talking to us about, giving us gas or petrol or diesel or fuel of crude oil on credit. So I have more than actually $4 billion of financing. So although it is not a prior condition, but even if it were, it's more than met. بہرحال پاکستان کے لیے، پاکستان کی چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، PTI ہو، PMLN ہو، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے. 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے یہ سب سے ضروری بات ہے کہ پاکستان کی معیشت اس گرداب سے نکلے، پاکستان کی معیشت دوبارہ پٹری پہ چلے، اور پھر پاکستان کی معیشت جو کہ پٹری سے اتر چکی ہے اس کو پٹری پہ لانا بہت ضروری ہے. ابھی صورتحال بہت خراب ہے، بہت زیادہ اس وقت ہم پر دباؤ ہے، اور ہر لحاظ سے اس کی ہم فیل کر رہے ہیں. اور بہرحال چاہے کوئی حکومت ہو، چاہے PMLN کی حکومت ہو، موجودہ اتحادی حکومت ہو، آنے والی PTI کی حکومت ہو، بیچ میں نگران حکومت ہو، یہ کام سب سے زیادہ ضروری، سب سے اولین ترجیح ہے. اس موضوع میں بات کرتے ہیں، اس طرف ہم کس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نجیب خاقان، سابق مشیر وزارت خزانہ، ماہر معیشت بھی ہیں. بہت بہت شکریہ نجیب خاقان صاحب. یہ بتائیے گا کہ اپیرنٹلی ہم نے تقریباً تمام جو پرائر ایکشنز اور جو IMF کی توقعات تھیں اور جو ان کی ضروریات تھیں وہ ہم نے پوری کر لی ہیں، اور اب اس میں کوئی فاصلہ باقی نہیں ہے، اور اب صرف بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے. اس سے پہلے IMF کی تسلی ہو جائے تو وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں جس پر وہ ہماری معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کر دیں. ہمیں اس کا انتظار ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی، آلویز اے پلیزر ٹو بی ود یو. دیکھیں، سٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد الیکٹریسٹی کی قیمت میں ہم نے تبدیلی کرنی تھی. وہ 26 جولائی کو میں نے سنا ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. سو ₹3.5 26 جولائی کو وہ تبدیلی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ PDL کی قیمت میں پھر تبدیلی ہوگی جو 1 اگست کو کی جائے گی. وہ اس کو کنفرم کر دے گی کہ یہ بھی ہو گیا. MOU پروونسز سے 750 ارب کا بھی سائن ہو گیا ہے. بجٹ اس سے پہلے 7400 ارب کی FBR کلیکشن پہ ایگری ہوا، اور ری بیسنگ آف الیکٹریسٹی ہوئی. یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک ری بیسنگ ہے. ہم پہلے بھی اس کی قیمت جو ہے پیٹرولیم جو FPA جسے کہتے ہیں اس کی قیمت میں دے رہے تھے. سو 90% تقریباً قیمت جو ہے آلریڈی پاس آن ہو رہی تھی. مانیٹری ٹائٹنگ بھی ہوئی. لاسٹ ٹائم جب میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ مانیٹری ٹائٹنگ ہونے والی ہے. سو یہ آل کنڈیشنز جو ہیں یہ آلموسٹ اب میٹ ہو گئی ہیں. بورڈ میں یہ کاغذ چلے جائیں گے 3 ہفتے پہلے بورڈ میٹنگ سے، جو کہ تیسرے ہفتے میں متوقع ہے. آئی تھنک وی آر ہوم. اٹ از کمفرٹیبل ٹو سے کہ کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جو اس میں کوئی رکاوٹ بھی پیش کرے گی. یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سے لے کے جب تک کہ یہ بورڈ نہیں ہو جاتا، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے ایکسٹرنل لائبلٹیز کی، جس کو کہ ہم برج فائنینسنگ کی بات کر رہے تھے، ہمیں $3-4 ارب اس دوران چاہیے، اس کی مختلف حوالوں سے مدد چاہیے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ IMF کی ایک ضرورت نہیں ہے یا اس کا پرائر ایکشن نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس گیپ کو پورا کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کاوش کر رہے ہیں، اور اس کی بھی ہمیں ان کو اطلاع دینی ہے کہ ہم نے یہ کر لیا ہے. تو اس پر کیا اپڈیٹ ہے؟ سو آپ درست کہہ رہے ہیں. سو یہ جو بات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ $21 ارب جو ہے وہ ہماری تقریباً فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے اگلے سال کی. اس کے ساتھ 10
12 अरब डॉलर का अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट डालें तो आपकी टोटल ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड जो है वो 33 से 35 अरब डॉलर की बनती है। इसको पूरा करने के लिए आपको $4 बिलियन, जब आप सारे पैसे पुट टुगेदर करते हैं, कौन से पैसे, IMF के पैसे, मल्टीलैटरल्स के पैसे, कमर्शियल पैसे जो आपने बैंक बोरोइंग करनी है वो पैसे, बॉन्ड्स के पैसे, तो तब भी कमी थी। तो इसको 3 तरीके से पूरा किया जा रहा है। जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि LNG जो हमें कतर से डिफर्ड पेमेंट पे मिलनी है उसकी बातचीत आगे बढ़ गई है। आई थिंक एक फ्रेंडली कंट्री ने हमारे शेयर्स खरीदने हैं, आई थिंक वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपको OGDCL की कीमत का तयन करना पड़ेगा, फिर बाय बैक कैसे होगा, सो उसमें कुछ 3-4 माह लगेंगे, बट आई थिंक कि उस पर भी मूवमेंट आफ्टर द ऑर्डिनेंस हो सकती है। और एक फ्रेंडली कंट्री जो है उसने हमें तेल की फैसिलिटी जो इस वक्त है उसको डबल करना है। आई थिंक 1.2 बिलियन डॉलर ये बताएगा, मुझे ये बताया गया है कि क्योंकि ये तमाम जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं हमारी जिनसे कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब IMF के मेंबर्स भी हैं, तो जब एक बार IMF की तसल्ली हो जाती है तो मुझे ये बताया गया है कि वो भी इनकरेज करता है इन कंट्रीज को कि आप अगर ये कर रहे हैं तो हमारी आपको सपोर्ट है, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ अब इस प्रोग्राम में दाखिल होने वाले हैं, तो इससे मामला सहल हो जाता है। आपको यकीनन ठीक बताया गया है कामरान साहब। जब हम फंड का प्रोग्राम करते थे तो जो भी फंड के लीडर होते थे पाकिस्तान में, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, जो लीड कर रहे होते थे, वो इनसे बिल्कुल इंटरैक्ट करते थे और उनसे ये बात करते थे कि हम समझते हैं कि 1 साल में ऐसा है और इतनी फाइनेंसिंग नीड है तो आप सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंडली कंट्रीज ने पहले भी हमें ये कहा था कि अगर आप एग्रीमेंट कर लेंगे तो ये जो चीजें हैं हम इन पे आगे बढ़ सकेंगे। सो इसमें पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले 1 साल में ये $4 बिलियन या इससे जायद की रकम जो है हम इनसे ले सकते हैं, और जरूर लेनी चाहिए क्योंकि FDI जो है वो पाकिस्तान की $1.8 बिलियन है पूरे साल में पिछले। आप इसको अपनी इंडिया से कंपेयर करें तो वो कई गुना ज्यादा है उनकी FDI। सो बिल्कुल इस तरफ मूव करना चाहिए और हमें ये FDI इनसे लेनी चाहिए, एक तरह की FDI है जो इन्वेस्टमेंट। एक बात ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जब हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, सारी दुनिया को मैसेज होता है, सब लोकल मार्केट्स को होता है कि जी अब हम एक ज़ाब्ते के अंदर आ गए हैं। मगर ये जो उसके बावजूद जो फ्री फॉल जारी है, जब मैंने मार्केट से पूछा उन्होंने कहा कि अभी भी हमें यकीन नहीं है कि हमने तमाम प्रायर एक्शन कर लिए, हमने कि प्रोग्राम आएगा नहीं आएगा। एक स्टेटमेंट आता है IMF की जानिब से, मैंने चेक किया, उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल अभी हमारी तरफ से एक मरहला पूरा हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट जारी कर देंगे जिसमें वो हमारी इस बात पे अपने इत्मीनान का इजहार कर देंगे कि मईशत जो है वो अब हम इसको हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, और अब पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो उनके हमें एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है वो एक खत की सूरत में आ जाएगा, बोर्ड फिर होता रहे। तो क्या मैं सही समझ रहा हूँ इस पूरी सूरत हाल में फिर ये फ्री फॉल रुकेगा? इस पे मुझे कमेंट करने दीजिए कि इस फ्री फॉल का ताल्लुक, एक तो आप अगर ये पूछ रहे हैं तो देखिए जब बोर्ड सर्कुलेशन में चला जाएगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो हमारे स्टाफ है IMF का, उन्होंने बोर्ड में सर्कुलेट कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स। सो हमें इसकी खबर हुकूमत दे दे या IMF दे दे तो ये एक तरह का वो डॉक्यूमेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बट जो इस वक्त आप इकोनॉमी में फ्री फॉल देख रहे हैं, देखें उसमें थोड़ी सी आपको नंबर्स को देखना पड़ेगा। इस IMF के बाद मैं भी समझ रहा था कि ऐसा हो सकता है, बट जब मैं नंबर्स पे अपनी निगाह डालता हूं, आपने जून में 3 नंबर्स जो हैं उन पे गौर करना है। नंबर 1, आपने ये देखना है कि जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जून में आया वो $2.3 बिलियन का था। आपने जो ऑयल इंपोर्ट किया वो $3 अरब के करीब था। ये 2 नंबर्स ही अगर आप देखें तो ये आपको बताएंगे कि क्यों इतनी किल्लत है रुपए के एवज डॉलर की जो सप्लाई है वो कंस्ट्रेन हो रही है। डॉक्टर साहब इस वक्त तो पहली जरूरत तो ये है कि इंपोर्ट्स का वो मोटी मोटी बात, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑयल कम इंपोर्ट करें, और उसके लिए जरूरत ये है कि बिजली की फिर हम लोड शेडिंग करें, लोगों को बोल दें कि भाई बिजली की लोड शेडिंग करनी पड़ेगी, 2-2 घंटे बिजली 4 घंटे बंद करनी पड़ेगी। दुरुस्त। आपने ये देखा कि चूंकि ये इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ तो ये प्रेशर है जो असल, बाकी अनसर्टेनिटीज पॉलिटिकल IMF की ये अपनी जगह मौजूद हैं, पर फैक्चुअल नंबर्स आपको ये बता रहे हैं। आपने करंट अकाउंट डेफिसिट क्लॉक किया 2 माह में $3.7 बिलियन का, मई और जून में, ओवरऑल $17.4 बिलियन का। ये वो नंबर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि क्यों रुपए पे क्लियर प्रेशर आ रहा है। रुपए में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ट्रेड और करंट अकाउंट का डेफिसिट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का टाइम का फकदान है, मगर बहुत उम्दा तरीके से आपने मामला समझाया और कुछ इत्मीनान और सुकून की हमें खबर दी है। कमर्शियल ब्रेक।